اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، پاکستان اسٹڈیز کے سلیبس کا آغاز ہو چکا۔ پہلا چیپٹر ہمارا جو ہے ان پروگرس ہے، اس میں ہم آپ کو لیکچر نمبر 3 میں آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں دا کنڈیشنز آف ساؤتھ ایشیا بیفور دی ایڈوینٹ آف اسلام۔ اسلام کے سورج کے یہاں طلوع ہونے سے پہلے، اسلام کے یہاں آنے سے پہلے جنوبی ایشیا کے حالات کیسے تھے۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ پورا خطہ، یہ پورا ریجن جو تھا، یہ مختلف طرح کی سماجی، معاشرتی، مذہبی طرح کی چیزوں سے، ان کی برائیوں سے کیا ہوا تھا، بھرا ہوا تھا۔ ہر طرف بدعنوانی کا دور تھا۔ جس کے پاس طاقت تھی وہی سب کچھ کر سکتا تھا، جو کمزور تھا وہ محکوم تھا۔ اسلام نے آنے کے بعد یہاں پر توحید کا درس بھی دیا اور اپنی بہترین تعلیمات سے لوگوں کو آگاہ کیا، روشناس کرایا، جس کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں تبدیل ہوئیں۔ یہاں کا آرٹ، یہاں کا لٹریچر، یہاں کا ہسٹوریکل اینگل، غرض کے ہر چیز کے اندر ہمیں چینج ملتا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ چیزیں اسٹڈی کرنے سے ہی ہم پر بہت ساری باتیں کیا ہوں گی، واضح ہوں گی۔ تو میرے اسٹوڈنٹ، 4 طرح کے حالات ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ ریلیجیس کنڈیشنز کے بارے میں کیا ہے کہ وٹ ور دا ریلیجیس کنڈیشن بیفور دا ایڈوینٹ آف اسلام ان ساؤتھ ایشیا۔ جنوبی ایشیا میں مذہبی حالات جو تھے وہ کیا تھے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، مذہبی حالات بھی ناقابل بیان حد تک عجیب و غریب ہو چکے تھے، کیونکہ پورے جنوبی ایشیا میں کہا جاتا ہے بدھزم چھایا ہوا تھا، بدھ مت یعنی، اور یا پھر ہندوازم کا پرچار کیا جاتا تھا۔ اور ہندوازم میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو کہ انسانیت کے لیے باعث ننگ و عار تھیں، توہین کا باعث تھیں۔ کئی خداؤں کی پوجا کی جاتی تھی جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور اجرام فلکی یعنی فلکیات، سورج کی پوجا ہے، چاند کی پوجا ہے، جو چیز طاقت میں نظر آتی اس کی پوجا کی جاتی۔ جانوروں میں مختلف جانور ہیں، جیسے ہاتھی ہے، سانپ ہے، بندر ہے، ایون گائے ہے، اس کی پرستش ان کے ہاں عام تھی۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے زور زبردستی کرنا، اپنے مذہب کو رائج کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا، یہ چیز ہر جگہ پر ہمیں عام ملتی ہے۔ تو مذہبی حوالے سے بھی ہمیں کوئی تسلی بخش حالات نظر نہیں آتے۔ ہاں، اسلام کے آنے کے بعد یہ امپیکٹ چینج ہوا۔ اسی طرح سے سوشل کنڈیشنز کے بارے میں اگر ہم بات کریں کہ سوشل اسٹرکچر کیسا تھا، تو پورے ہندوستان کا سوشل اسٹرکچر جو تھا وہ ریچول ریڈن تھا، یعنی بری طرح سے سماجی پابندیوں کا شکار تھا، جس میں کاسٹ سسٹم سب سے اہم ہے۔ ہندو مذہب میں جو کاسٹ سسٹم ہے، اس میں سب سے بلند ترین جو کاسٹ ہے، جو سپیریئر مانی جاتی ہے، دیٹ از برہمنس۔ اس کے علاوہ اٹ از فالوڈ بائی کھشتریز، کے فار کھشتریز، اینڈ نمبر 3 ویشاز یا ویش کہا جاتا ہے، اینڈ نمبر 4 شوڈرز۔ برہمنس، کھشتریز، ویشاز اینڈ شودرز۔ تو سب سے سپیریئر کاسٹ برہمنس کی ہے، اور سب سے انفیریئر یا لوسٹ جو کاسٹ تھی وہ شودرز کی تھی، جنہیں انسان بھی تصور نہیں کیا جاتا تھا۔ تھوڑا سا تعارف کرا دوں، برہمنس ایک مذہبی ایسا طبقہ تھا جو دوسروں سے اپنے آپ کو سپریم سمجھتا ہے اور سمجھتا تھا، اور کوئی لوگ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھا پی نہیں سکتے تھے، ان کے ساتھ رسم و رواج نہیں رکھ سکتے تھے، یہ اپنے آپ کو بہترین تصور کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے اسٹوڈنٹ، یہ برہمنز ہیں جو مذہبی رہنمائی کے لیے تھے۔ کھشتریز جو تھے یہ ڈیفینڈ کیا کرتے تھے مختلف ریاستوں کے حالات کو، اپنے جنگجو قبائل کے ذریعے ان کی حفاظت کرنے کو اپنا فرض سمجھتے تھے۔ ویشیاز کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ بیسیکلی چھوٹے تاجر تھے، شاپ کیپرز تھے، یا بسا اوقات کتابیں کہتی ہیں دے ور آل بلانگ ٹو ایگریکلچر، یہ پیشہ ور کاشتکار تھے۔ اور شودرز جو میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ وہ محکوم یا مظلوم طبقہ ہے جو سب سے نیچے، ہلکا، پست اور گھٹیا تصور کیا جاتا تھا، جس کے ساتھ زیادتیاں کی جاتی تھیں۔ تو اس طرح سے یہ ہندو معاشرہ 4 بڑی ذاتوں میں کیا تھا، تقسیم تھا۔ اسی طرح سے یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ سوشل لیول پر یہ بہت زیادہ عجیب و غریب رسومات کا قائل تھا، مذہبی حوالے سے، سوشل حوالے سے بھی، کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا ہے تو اٹ از کمپلسری دیٹ ہز وڈو شوڈ بی برن ود ہز باڈی، ود دیٹ باڈی، کہ ایک عورت اپنے شوہر کی چتا کے ساتھ جل کر مرے گی، اس کو ستی کی رسم کہا جاتا تھا۔ اسی طرح سے دختر کشی کا مطلب ہے ڈاٹر کلنگ،
کہ اگر بچی پیدا ہو جاتی ہے، فیمیل ڈاٹر پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر لازم تھا کہ اس شخص کو منحوس تصور کیا جاتا، اس کی بیٹی کو ننگوار تصور کیا جاتا اور توقع کی جاتی کہ وہ اپنی بیٹی کو مار ڈالے۔ اس طرح کی عجیب و غریب قسم کی یہ رسومات نے جو ہے پورے معاشرے کو جکڑا ہوا تھا۔ اسی طرح سے اکنامیکل کنڈیشن کی اگر ہم بات کریں، معاشی حالات کی، تو اس کا ایک پازیٹیو اینگل ہے، ایک اس کا نیگیٹو اینگل ہے۔ پازیٹیو اینگل یہ ہے کہ پورا ساؤتھ ایشیا جو ہے یہ مختلف طرح کے نیچرل ریسورسز سے بھرا ہوا تھا، اور اسی لیے ہمیں ملکہ برطانیہ یعنی کوئن الزبتھ کے بارے میں ملتا ہے۔ ونس ہی وزٹڈ ساؤتھ ایشیا particularly ہندوستان، he called the land of golden sparrow۔ یہ ایک سونے کی چڑیا ہے جو اسے نظر آ رہا تھا، لہلہاتے کھیت ہیں، آب و ہوا اچھی ہے، دریا بہہ رہے ہیں، موسم اچھا ہے، اور زمین کیا ہے، بہت زیادہ زرخیز ہے۔ تو لہٰذا یہ تو پازیٹیو امپیکٹ ہے، لیکن نیگیٹو یہ ہے کہ اس سرزمین کی ساری دولت، جتنے اثاثے، جتنی آمدنیاں تھیں، وہ یہی لوگ استعمال کر لیا کرتے تھے، لہٰذا محکوم طبقہ محکوم ہی رہتا تھا۔ یعنی وسائل کی ایکول ڈسٹریبیوشن کا ہمیں تصور نہیں ملتا۔ پولیٹیکل کنڈیشنز کے بارے میں اگر ہم بات کریں، سیاسی حالات کے بارے میں، تو سیاسی حالات بھی کوئی قابل تعریف نہیں تھے، بیکاز دیئر ور لیکنگ آف اے سینٹرل گورنمنٹ۔ پورے ہندوستان میں کہیں پر بھی ہمیں مرکزی حکومت نظر نہیں آتی جو لوگوں کے لیے یا اپنے ملک کے لیے کوئی آئین بناتی، کوئی دستور بناتی، کوئی کانسٹیٹیوشن ڈیولپ کرتی، کوئی لاز بناتی تاکہ لوگ اس کو فالو کرتے۔ دیکھا یہ گیا، اور مشاہدہ اس بات کا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پورا ہندوستان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ دیر ور لیکنگ آف سینٹرل گورنمنٹ۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو جتنا طاقتور ہوتا تھا وہ کم تر اور ہلکے پاور رکھنے والے لوگوں پر حملہ آور ہوتا، اور اس کی ساری ایسٹس، اس کے سارے اثاثے کیپچر کر لیتا اور وہاں اپنا جھنڈا گاڑ دیتا۔ لہٰذا آئے دن کی لڑائیاں، قبائل کے اندر لڑائیاں ہوتی رہیں، ذات پات کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے، زبان پر لڑائی ہو رہی ہے۔ لہٰذا پولیٹیکلی ہمیں ہندوستان منقسم نظر آیا، ڈیوائڈ نظر آیا مختلف لوگوں کی جاگیروں کی صورت کے اندر۔ تو یہ اس کے کیا ہیں، ایک ہم نے جھلک دیکھی ہے ریلیجیس کنڈیشن میں، سوشل میں، اکنامیکل اور پولیٹیکل۔ لیکن اسلام کے آنے کے بعد ہر چیز پر پازیٹیو اثرات ظاہر ہوئے، جن کا اظہار آج تک ہو رہا ہے اور تا قیامت ہوتا رہے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔